بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صادق العظیم۔ وفا کے راستے کا ہر مسافر گواہی دے گا کہ ہم کھڑے تھے، اور الحمدللہ میں بکا نہیں، میں جھکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ ہم اور حق اور سچ کی خاطر ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ آج میرے آبائی گھر میں پولیس گردی ہوئی ہے، رینجرز گئی ہے اور باپڈا والے گئے ہیں، میری بستی کے ٹرانسفارم اتارے، تاریں اتاری، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہمسائے ہیں ان کے گھروں میں رینجر اور پولیس داخل ہو گئی، باپڈا والے داخل ہوئے، بڑی لوٹ مار کی، تاریں اٹھائیں، ٹرانسفارمر اتارے، اور پوری قوم کو پتہ ہے کہ صرف یہ ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم 25 کروڑ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس لیے یہ بکھلاٹ کا شکار ہیں۔ شفقت مان صاحب ہمارے ایم این اے، وہاں ان کے ڈیروں پہ حملہ ہوا، جوید وڑیچ صاحب کے ڈیرے کو گرا دیا گیا، اور باقی ہمارے کافی سارے دوستوں میں خوف و ہراس انہوں نے پھیلایا ہوا ہے، اور ریاض فتیانہ صاحب کا بیٹا صاحب ایک MP اس کو اٹھایا ہوا ہے۔ تو اب یہ بھی اس چیز کی کڑی ہے، اب یہ آڑ لے کے کہ جی ٹھیک ہے جی رینجر آئی ہوئی ہے، کیا رینجر کا یہی کام ہے؟ اور ہمارا علاقہ پرامن خطہ ہے، ہم خاموش ہیں۔ آج رینجر آئیے کہ ہم لوگوں کو بھی انگلی دیں، اور یہ بھی کیوں پرامن پڑے ہیں، یہ بھی اٹھے، یہ بھی جو ہے نا کوئی اور کام کریں۔ تو یہ اتنی بے حسی ہے۔ واپڈا نے کروڑوں روپے کے ناجائز جرمانے کیے، میٹر نہیں دے رہے، لوگوں کی درخواستیں ہیں، میٹر جل جاتے ہیں، ایوریج ڈالتے ہیں، بھتہ لیتے ہیں، اور ٹارگٹ کلر جیسے ہوتے ہیں، ٹارگٹ کلر جو لوگوں کو قتل کرتے ہیں، واپڈا ٹارگٹ کلر ہے۔ ناجائز FIR ہیں ہر سب ڈویژن میں یہ پلاننگ کر کے، اور یہ صرف ہمارے پنجاب کو زیادہ تر، اور خاص کر سریکی خطہ جہاں محرومی ہے، جہاں مسائل ہیں، وہ سریکی خطہ جن کے لوگ مزدوری کے لیے بلوچستان جاتے ہیں، کراچی جاتے ہیں، ان کی لاشیں آتی ہیں، سینکڑوں لاشیں ہمارے نوجوانوں کی آئی ہیں، کوئی ان کی امداد نہیں کی گئی، کسی حکومت نے نہیں پوچھا۔ ہم تنگ ہیں، ہم پہلے عرصے سے تخت لاہور کے غلام ہیں، پھر ہمارے اوپر سرداری نوابی وڈیرا سردار ہمارے اوپر مسلط ہے، اتنے ظلم ہیں، ہماری فیکٹریاں بند ہو گئی، ہمارے 20,000 لوگ جو ہے نا بے روزگار ہو گئے ہیں، ہمارا تعلیمی ماحول بہت پیچھے ہے، پانی پینے کی نہیں ہے، جس خطے میں کتے گدے انسان آج اکٹھے پانی پیتے ہیں۔ تو ہاں میں تو ہمیشہ میں نے ایک آواز اٹھائی ہے، اب یہ آ کے جو ہے نا انہوں نے ایک بدماشی کی، نیا سلسلہ شروع کیا، اور مجھے افسوس ہے، میں اس بدماشی کی کھلی مذمت کرتا ہوں۔ آپ جو بھی کرو، آپ کرے، آپ نے ماضی میں بھی ہمیں آزمایا ہے، الحمدللہ میں کوئی سردار نواب وڈیرا نہیں ہوں اور میں بک جاؤں، ہم سچ کے لیے کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اور عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم ہے، اور آئے عوام 25 کروڑ عوام نے اس کو ووٹ دیا ہے۔ انشاءاللہ عمران خان چند دنوں میں باہر آئے گا، اور اس میرے پاک وطن کی باغ دوڑ سنبھالے گا۔ ساری رات ہمارے کارکنوں کو اٹھایا، ثابت عربی ہے ہمارا دوست، اس کے بھتیجے کو اٹھایا، ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں علی خان سورانی کے گھر داخل ہوئے، شہزاد کو اس کے گھر داخل ہو گئے، شہزاد ارین صاحب کے گھر، اقبال پتافی صاحب کے وہاں رشتہ داروں کو اٹھایا، کتنے کارکنوں کو چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، اب واپڈا کے ذریعے خوف و ہراس پھیلا کے جرمانے کر رہے ہیں، بلیک میلنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ میرے ملک کے خلاف سازش ہے، یہ میرے ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل سے چند دنوں میں آ رہا ہوں، کیونکہ پارٹی پالیسی ہے، میں اس لیے یہاں بیٹھا ہوں، تو میں آ کے عمل بناتے ہیں، اور میدان میں آؤں گا، اور میں اعلان کروں گا، انشاءاللہ چیلنج کروں گا میں کٹ پتری وزیر اعلیٰ کو، جو کہ 25 کروڑ عوام دیوار بنے گی، اگر انہوں نے کوئی کالا قانون بنایا، کالی ترمیم پاس کی، تو انشاءاللہ زرداری نواز شریف کو نشان عبرت بنا کے دیں گے، اور انشاءاللہ ہم سروں پہ کفن باندھ کے نکلیں گے۔ بہرحال مجھے تکلیف ہے، میں مجبور ہوں، بے بس ہوں، پارٹی پالیسی نہ ہوتی تو میں آج آتا، اور میں DPO کو، IG کو، RPO کو بتاتا کہ آپ نے آئین پاکستان کے تحفظ کا حلف اٹھایا، لوگوں کی چادر چار دیواری کا تحفظ کرنے کا حلف اٹھایا، نہ کہ آپ نے مریم کی بدماشی کا حکم مان کے اور تم ہمارے ماؤں بہنوں کو ننگا کرو۔ خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں، ہم بزدل نہیں ہیں۔ IG اور DPO اور RPO تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے کیسے غیر قانونی طور پہ ہماری اندر چادر چار دیواری کے داخل ہو۔ ہم غیرت مند لوگ ہیں، انشاءاللہ سریکی خطے کا ہر نوجوان اٹھے گا اور تمہیں نشان عبرت بنا دے گا، اور بعض آج ان گھر کتوں سے انشاءاللہ تھوڑے دن ہے، بارہ میرا خون کھول رہا ہے، میں ہمیشہ میں جو قدم اٹھائے، میں کچے گھر سے نکل کر میں بڑے بڑے نوابوں سرداروں کے صفوں میں گھسا ہوں، آج بھی میں بے لوث آیا ہوں عمران خان کے ساتھ۔ عمران خان ملک کے لیے بیٹھا، ایک عظیم لیڈر بیٹھا ہے، میں نے سیاسی اختلافات ہر دور میں رکھے ہیں، لوگوں نے میری ماں بہن کو گالیاں دی ہیں، مگر جس کا ساتھ کھڑا ہوں میں مخلص کھڑا ہوں، اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی ہم آپ دیکھیں گے، آپ نے ہمیں پہلے بھی آزمایا، بارہ ہم اس پہ عمل بنائیں گے۔ میں دوستوں کو کہتا ہوں، کارکنوں کو، آپ صبر کریں، حوصلہ کریں، آ رہے ہیں چند دن ہے انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے۔ SHOs کو جو کریمنل SHO جو صرف SHO لگے
لگنے کے لیے بھتے خوری کر رہے ہیں، نہ ڈکیت کے پیچھے جاتے ہیں، نہ چور کے پیچھے جاتے ہیں، وہ ایرانی تیل کی سمگلنگ مال بنا کے اعلیٰ افسروں کو بھتہ دیتے ہیں، ان حرام خور ایس ایچ او کو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو ہتھکڑیاں لگیں گی، آپ کو میں ڈسمس فرام سروس کراؤں گا، آپ کو اب نہیں چھوڑوں گا کہ آپ اگر چھوڑ دیں نالے ایس ایچ او سے لعنت ہے سریکی خطے کے ایس ایچ او پہ، تمہارے نسل پہ بھی لعنت ہے کہ بغیرت ہو کہ تم جا کے لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کے اور تمہیں شرم نہیں آتی، چور ڈاکو دن دناتے پھرتے ہیں اور آ کے طریقے انصاف کے قانونوں کو اٹھاؤ اور یہ زیادتیاں کرو، نہیں برداشت کریں گے۔ اب جو آگ لگی ہے بلوچستان میں، جو خیبر پختونخوا میں اسی بغیرتیوں کی وجہ سے لگی ہے، اب سریکی خطے میں آ کے یہ گنڈا گردی کریں گے۔ مجھے بہت افسوس ہے، لوگوں کو داخلے تانے اٹھائیں، رینجر داخل ہو گئی، پولیس ہو گئی، وابڈا نجائز جرمانے، جھوٹے مقدمات، ان کی بغیرتی کو اور وابڈا کے فیصلوں کو کہتا ہوں ان حرام خوروں کو کہ انشاءاللہ تعالیٰ کے فضل، مجھے پتہ ہے تم بھتے خور، تم آ کے صرف اوپر والے آپ بغیرتوں کو خوش کرنے کے لیے نجائز جرمانے کر رہے ہو، جو میرے اوپر ماضی میں بھی جھوٹی ایف آئی آر آپ نے درج کرائی تھی، ابھی بھی تم اعلیٰ کار بن کے بغیرتی کر رہے، انشاءاللہ آپ کو ڈسمس کریں گے۔ آپ مافیاز ہیں، آپ اگر صحیح افسر ہوتے تو آپ یہ عہدے نہ لیتے، آپ یہ کرسی نہ لیتے، آپ زیادتی نہ کرتے۔